میری معلومات کے مطابق جو ضبط قاری صاحب نے مجھے فراہم کی ہیں، یہ کوئی نہ جلسہ ہے، نہ امتحان ہے، اور نہ ہی کسی اور طرح کا سالانہ یا ششماہی فنکشن ہے، بلکہ یہ اس محنت، اس لگن اور اس جدوجہد کا ایک چھوٹا سا نتیجہ دکھلانے کی کوشش ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضبط قاری صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ انہوں نے وہ کام جو بڑے شہروں میں اور بڑی تنظیموں کے ذریعے سے اور بڑے بڑے پلان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنے اس گاؤں میں اپنے ان بچوں کے لیے، جن کو یقیناً اس میں دلچسپی تو ہے مگر اس معیار کی نہیں جس معیار کی ہونی چاہیے، ان میں دلچسپی پیدا کرنا، ان کے والدین کو اس جانب متوجہ کرنا، یقیناً یہ بڑا کام ہے۔ حضرت قاری صاحب نے مجھے بتلایا کہ ہمارے یہاں بچوں نے ایک بڑی تعداد میں نماز کی پابندی کی، جس کا کمپٹیشن رکھا گیا، اور آج اصلاً انہی بچوں کو یہ اعزاز اور سرٹیفکیٹ دینے کے لیے یہ چھوٹی سی مجلس سجائی گئی۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس میں پوزیشن حاصل کی اور اس میں کامیابی حاصل کی اور اپنے آپ کو پابند بنا کر دکھایا۔ یقیناً یہ ایک مرحلہ تھا، اصلاً یہ آپ کو عادت ڈالنے کی بات تھی، آپ کے ذہن و دماغ اور آپ کے جسم کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے ایک بات تھی کہ یہ چیلنج تو چھوٹا سا چیلنج ہے، اس کے بعد میں اس سے بڑا چیلنج ساری عمر کا ہے۔ ہم جہاں رہیں گے، جس حصے میں رہیں گے، جس موقع سے رہیں گے، ہم نماز پابندی سے اسی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس میں نہ موسم کے بدلنے سے اثر پڑے گا، نہ موسم کے تیز اور ہلکا ہونے سے اثر پڑے گا، نہ ہی کسی اور مصروفیات کا اس پر اثر پڑے گا، بلکہ بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں عادت ڈالی گئی وہ عادت ہمیں ساری عمر تسلسل کے ساتھ باقی رکھنی ہے۔ بچے، جن بچوں نے اٹینڈنس پنکچولیٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ رکھا، حاضری کی پابندی کی، ان بچوں کے لیے بھی سرٹیفکیٹس بنوائے گئے ہیں۔ یقیناً یہ پابندی کرنا انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے۔ دنیا میں دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اور ہمارے بچے وقت کی پابندی کرنا سیکھ جائیں، وقت کے ساتھ اپنی نزاکتوں کو، اپنی مصروفیات کو اور اپنی تمام تر ضروریات کو وقت کے ساتھ مینیج کرنے کی صلاحیت اگر پیدا ہو جائے تو یقیناً آپ بہت اونچے اور بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ تیسری چیز تھی بچوں کی صاف صفائی۔ عام طور سے ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بچہ گھر میں جس حالت میں ہے، ماں باپ اس کو مدرسے، خاص طور پر اسکول کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ابھی، مدرسے میں اسی حالت میں بھیجنے کو آسان سمجھتے ہیں۔ بچہ اگر کھیل رہا ہے، کپڑے پورے پہنے ہوئے ہیں یا آدھے پہنا ہوا ہے، اس کا منہ دھلا ہے یا نہیں دھلا ہوا ہے، اس کے ناک میں گندگی ہے یا نہیں ہے، عام طور سے گھر والے اس بات کی فکر نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑا سوال نشان ہے ہماری تربیت پر، ہمارے گھر کی صاف صفائی کے معیار پر، کہ اسلام نے ہمیں اسلام نے صفائی کا جو معیار دیا تھا، ہم اس سے کتنی دور کھڑے ہیں اور ہم کہاں پر موجود ہیں۔ اس کا پورا رزلٹ آپ کے وہ بچے جو گھر سے باہر نکل کر کسی درسگاہ میں، کسی مدرسے میں، اسکول میں یا مکتب میں جاتے ہیں تو آپ کے گھر کی صاف صفائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس بچے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے گھر میں صفائی کا معیار کیا ہے، اس بچے کے گھر میں رہن سہن کا انداز کیا ہے۔ اگر آپ نے بچے کو ایک پائچہ اونچا ایک پائچہ نیچا پہنا کر بھیج دیا، آپ نے بچے کو، اس کی آستین گندی تھی، اس کا پائچہ خراب تھا، اس کی ٹوپی دھلی ہوئی نہیں تھی، آپ نے وہی اس کے سر پر رکھ کر کے بھیج دیے، تو یہ بچے کا معیار نہیں بتلا رہا، یہ اس بات کا معیار بتلا رہا ہے کہ آپ کے گھر کا معیار کیا ہے، آپ کے گھر میں صفائی کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ جو بچہ آپ کا پبلک کے بیچ گزر کر کے ادارے میں جا رہا ہے، اگر وہ بچہ مکمل طور پر صاف ستھرا نہیں ہے،
اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا ناک صاف نہیں ہے، اس کا منہ صاف نہیں ہے، اس کے پاؤں میں گندگی لگی ہے، مٹی میں سے کھیل کر کے آیا ہے، وہ آ کر کے ایسے ہی قاعدہ پارا قرآن لے کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے دو بڑی غلطیاں کی۔ پہلی غلطی آپ نے کی کہ آپ نے اپنے بچے کو تربیت نہیں دی۔ دوسری غلطی آپ نے کی کہ آپ نے دینی تعلیم اور قرآنی تعلیم کی توہین کی۔ اور یہ قرآن کی توہین اس معنی بھی ہے کہ قرآن کو تو اس بات کے ساتھ واضح کیا گیا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں، جس کا غسل بھی ہو، جس کا وضو بھی ہو، صرف وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بچے کو اچھا ماننا یہ بھی ہے گھر والوں کو کہ ابھی تو قاعدہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو پارا پڑھ رہا ہے، تو قرآن تو لگا ہی نہیں اس کا بھی، تو پارا بھی قرآن کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا ہی جز ہے، قرآن کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کا بچہ بھی پارا پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قاعدہ پڑھ رہا ہے، بلکہ وہ اگر وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے تو قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب جو قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھلائے، وہ قاعدہ ہے، تو آپ وہ پڑھ کر قرآن کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو بچے کو اس بات کی عادت ڈالنا گھر والوں کی بے حد ذمہ داری ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سبھی بچوں کو جنہوں نے ان تینوں چیزوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اسٹاف اور ذمہ داران حضرات آپ کو سرٹیفکیٹس دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ ایک انہوں نے حسن قرات کا، جن بچوں نے قرات پر محنت کی ہے اور اچھی محنت کی ہے ان کو بھی سرٹیفکیٹس رکھا گیا۔ تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی انجام دی، ان کو بھی اس بات کے لیے سمجھا گیا کہ ان کو بھی سرٹیفکیٹس دیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قاری صاحب نے سرٹیفکیٹس میرے ہاتھ میں دیا، ایک بچی ہے اس کا نام اس پر لکھا ہے، اور بھی کئی بچے بتلا رہے کہ ان بچیوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ میں ان بچیوں کو بھی اپنی جانب سے، قاری صاحب کی جانب سے اس بات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو عام طور سے ہمارے یہاں ادارے نہیں کر پا رہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو 5 وقت کی فرض نمازوں کے لالے پڑے ہیں جو فرض ہیں، اور عام طور سے آدمی میں بیدار بھی ہوتا ہے، جاگا بھی ہوتا ہے۔ ایسی سردی کے موسم میں جب لحاف پاؤں باہر نکلتے ہی کہتا ہے کہ نہیں ادھر سے ہوا آ گئی، اس کو بند کرو۔ جیسے لحاف کہیں سے کھل جائے تو شور مچاتی ہوئی ہوا اندر آتی ہے، آپ سب سے پہلے نیند سے اٹھ کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا ادھر سے آئی کیسے۔ اس وقت میں اگر آپ صبح کے وقت میں ٹھنڈے موسم میں، آپ کا گھر بھی کھلا ہوا ہے، زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں دیہات میں، گھر کھلا ہوا ہے، ٹھنڈ اپنے پورے شباب پر ہے، آپ ایسے وقت میں اپنا لحاف اور اپنی گرمائی چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یقیناً یہ بات قابل رشک بھی ہے اور قابل دید بھی ہے، سننے کے لیے بے حد خوشی کی بات ہے۔ میں آپ سبھی کو، ان بچیوں کو خصوصاً جنہوں نے تہجد کی نماز کی پابندی کی، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آپ جس گھر میں بھی ہوں وہ گھر آپ کے وجود سے منور ہو اور وہ گھر آپ کے لیے، آپ کے وجود سے خیر و برکت اس گھر کو میسر ہو۔ اللہ آپ سب کے مستقبل کو بہتر بنائے اور آپ کو دوسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ پہلے ہی نہیں بولو بھائی، تہجد والوں سب سے معیاری بچے یہی ہے۔ ماشاءاللہ ایک بچی ہے، اس کا نام ہے حبیبہ خانم بنت محمد سالم۔ ایان عاص محمد، تذکرہ خانم، نہیں تہجد والے، یہ تو نمازی والے ہیں۔ چلیے ایک یہ ہے حبیبہ خانم، آ جاؤ بیٹا حبیبہ خانم آ جاؤ۔ ماشاءاللہ بہت مبارک بیٹا، اور آپ کے اساتذہ بھی جو آپ کو پڑھا رہی ہیں۔